نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آئیے سورہ المؤمنون کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ان مؤمنوں نے فلاح پا لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ سی آواز آنے لگتی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر تھوڑے نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں ذلیل نہ رکھ، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم اور دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک مومنوں کی وہ صفات بیان کی ہیں جن سے متصف ہونے کی صورت میں ان سے فلاح اور کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور حصول جنت ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگلی آیات میں مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ فلاح اور کامیابی کن مومنین کو ملے گی۔ آیت نمبر 2۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ مومنین اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جھانکتے، ان کے دلوں پہ رقت طاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ نماز میں خشوع کی اسی اہمیت کے پیش نظر بعض علماء نے اسے فرض قرار دیا، یعنی اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں فرمایا، میرے نبی مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نماز میں خشوع نہیں اختیار کرتا ہے بلکہ اس کا دل غافل رہتا ہے، ذہن میں مختلف خیالات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس نے نماز کی غرض اور غایت کو پورا نہیں کیا۔ کامیاب اور بامراد ہونے کے لیے ہمیں اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خشوع کس کیفیت کا نام ہے۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہوں، یعنی اندر بھی سکون اور باہر بھی سکون۔
خشوع میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے۔ رونا ہی خشوع نہیں، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل چیز تو دل ہے، یعنی دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا۔ ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہر میں انسان حرکت بار بار نہ کرے، ادھر ادھر نہ ہلے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے، نماز میں زیادہ حرکت نہ کرے۔ جیسے اگر کوئی چیز کسی کو مجبوراً اٹھانی پڑے یا رکھنی پڑے یا ٹیشو لینا پڑے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے نہ کھولیں، یعنی بس جس طرح ایک ہاتھ سے استعمال کریں، پھر اس طرح بار بار کپڑے سنوارنا، آگے پیچھے کرنا، ان سب چیزوں سے گریز کریں۔ یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ خشوع میں بھرپور توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے، یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہوں ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں، اور اس بات کا احساس غالب رہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں۔ نماز خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسا کہ روح کے بغیر جسم، یعنی ایک لاشا سا ہے، ایک ڈھانچہ سا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں۔ اگر نماز کے اندر خشوع نہ ہو تو انسان کے سارے اعضاء میں بھی خشوع ہونا چاہیے، یعنی دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے، اور جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر کامیابی ہے۔ نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4واں حصہ، 1/3 حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جتنا خشوع ہوگا اتنا ہی اس کا اجر لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع کو اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہاں مومنین کی اگلی صفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی دوسری صفت کہ بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں اور اپنے دامن کو بچائے رکھتے ہیں۔ لغو سے مراد گناہ یا معصیت کا کام نہیں، بلکہ ہر ایسا عمل یا کام جو بے فائدہ اور فضول ہو۔ جیسے لوگ محفلیں جما کر تاش کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، جیسے کہ وقت ان کے اوپر کوئی بوجھ ہو، اسے سر سے اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں کہ یہ وقت ہی تو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر ہی انسان اپنی عاقبت کو سنوار سکتا ہے، اور جو اس وقت کو فضول میں ضائع کرتا ہے وہ گویا اپنی عاقبت کو ضائع کرتا ہے، فضول چیزوں میں اپنا وقت گزارتا ہے۔
اس آیت میں مومنین صادقین کی یہ صرف بیان کی گئی ہے کہ وہ مہلت زندگی کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ انہیں زندگی میں ایک ایک لمحے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ کے ہاں ان کے درجات کس قدر بلند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنا وقت بے مقصد مصروفیات میں ضائع نہیں کرتے۔ وہ زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے اپنی شخصیت کی تعمیر اور آخرت کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے صرف کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی آخرت کے حساب سے ایک بامقصد زندگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو تو علیین میں اندراج کا باعث ہے، یعنی انسان کے اعمال نامہ پھر علیین میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 4 والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں۔ کامیاب اور بامراد اہل ایمان کی تیسری صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ اپنے لغوی معنی میں آیا ہے، یعنی اس سے مراد تزکیہ نفس ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی مکی دور کی صورت ہے اور اس وقت تک زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ ویسے بھی قرآن حکیم میں زکوٰۃ کے ساتھ عموماً لفظ آیا ہے ایتاء الزکوٰۃ، تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے مومن بندے ہر وقت اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اپنے دامن کے داغ دھبے دھونے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ آیت نمبر 5 والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ حرام طریقوں سے اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صرف اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں، ایسا کرنے سے وہ قابل ملامت نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اور فعل زنا کی شدت سے قباحت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو لوگ حلال کی حدود پھیلانے کی کوشش کریں گے وہ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہوں گے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی فلاح اور کامیابی کو شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ مشروط کر دیا اور اس کی حد درجہ تک اہمیت ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا فلاح نہیں پائے گا اور قابل ملامت ہوگا، نیز ظالموں میں سے ہوگا۔ اور عفت اور پاک دامنی کی شدید اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 6 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور نکاح کو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں ایک سنت قرار دیا ہے۔
تو مومنین اپنی جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے سوائے کہیں اور نہیں جاتے۔ آیت نمبر 7، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو ایسے لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی اس سلسلے میں جو حلال اور جائز طریقے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ گناہ اور زیادتی کا مرتکب ہوگا۔ آیت نمبر 8، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں 2 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی 5ویں صفت امانتوں کی پاسداری اور 6ٹھی صفت ایفائے عہد یعنی عہد کو پورا کرنا۔ امانت اور عہد و پیمان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ امانت اور عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو ہم مان جاتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا، خواہ وہ دین کا قول و فعل ہو یا دنیا کا قول و فعل ہو، اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 9، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی 5 فرض نمازیں وقت پر باجماعت ادا کرتے ہیں، طہارت پوری طرح سے کرتے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع اور سجدے میں جلدی نہیں کرتے، نماز کی دیگر شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، تو نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر ہے اور اختتام میں حفاظت کا ذکر، یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہوئے ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی اور اس کے وضو کی، رکوع کی، سجود کی اور اوقات کے ساتھ حفاظت کی، پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زاد راہ کی اگر طاقت ہو تو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی، تو ایسا شخص جنت کا وارث ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 10 and 11۔ آیت نمبر 10، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے۔ آیت نمبر 11، الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ 6 صفات ہیں جو کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو وہ مومن کامل ہو جاتا ہے، کامیاب اور کامران بنتا ہے اور فردوس بری کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ آئیے مختصراً دیکھتے ہیں مومن کامل کی خصوصیات جو جنت کا وارث ہوگا۔
آئے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور دوسری وہ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ ہر دم اپنے تزکیہ نفس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فطری تقاضے پورے کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقے نہیں استعمال کرتے۔ پانچویں خصوصیت یہ کہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور چھٹا یہ کہ وہ ایفاء عہد کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت اور غایت حکمت کو ثابت کرنے کے لیے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا گیا، اور پھر پوری نسل انسانی چونکہ ان کی اولاد تھی، اس لیے اپنی تخلیق کے حوالے سے ہر انسان کو گویا اسی مادہ تخلیق یعنی مٹی سے نسبت ٹھہری۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی خوراک تو مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے، یعنی مٹی پانی کے ساتھ ملی تو پودے پیدا ہوئے جنہیں انسان نے کھایا اور خون بنا۔ اس خون سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نطفہ پیدا کیا۔ آیت نمبر 13۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ رحم مادر کو ایک محفوظ ٹھکانہ قرار دے دیا گیا ہے جس کی دیواریں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ نطفہ رحم مادر یعنی یوٹرس میں پہنچتا ہے اور فرٹیلائز ہو کر رحم کی دیوار کے اندر ایمبیڈ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 14۔ ثم خلقنا النطفة علقة۔ پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دے دی۔ فرٹیلائزڈ اووم ابتدائی مرحلے میں رحم کی دیوار کے اندر ایمبیڈڈ یعنی جمع ہوا ہوتا ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں وہ اس سے ابھر کر یعنی بلج آؤٹ کر کے دیوار کے ساتھ جوں کی طرح لٹکنے لگ جاتا ہے، اور یہی دراصل علقہ ہے، اس کو علقہ کہتے ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ پھر علقوں کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ بس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ سبحان اللہ۔ ثم انشأناه خلقا آخر۔ پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھایا۔ یہاں بالکل نئی مخلوق سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل ایک حدیث سے ملتی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفے کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ بعد ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے،
پس وہ اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، اور اس کے 40 دن تک مضغہ۔ 120 دن یعنی 4 ماہ میں یہ 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو عالم ارواح سے اس کی روح لا کر اس کے جسم میں ملا دیتے ہیں۔ یوں ایک نئی مخلوق وجود میں آتی ہے، یعنی اب تک وہ ایک جسم تھا، لیکن اس روح کے پھونک جانے کے بعد وہ انسان بن گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس برابر برکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا۔ بے شک انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، یعنی مٹی پانی کے ساتھ ملی تو پودے پیدا ہوئے، جنہیں انسان نے کھایا تو خون بنا۔ اس خون سے ہم نے نطفہ پیدا کیا اور اس نطفے کو رحم مادر میں پہنچایا، جہاں جا کر اللہ کے حکم سے ٹھہر گیا۔ پھر اسے سرخ اور منجمد خون میں بدل دیا، پھر اسے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، پھر اس ٹکڑے سے ہم نے انسانی جسم کا عمود فقری اور باقی ہڈیاں تیار کیں، پھر اس پر گوشت کی تہیں جمائی، پھر دیگر اعضاء بنائے، اچھی شکل اور صورت بنائی، اور ایک انسان کامل بنا کر رحم مادر سے باہر لے کر آئے۔ یہ سب اس اللہ کی عظیم کاریگری ہے جو عظیم قدرت اور حکمت کا مالک ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 15، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو۔ آیت نمبر 16، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے پھر آدمی کو اپنی عمر جو محدود عمر ہے گزار کر مر جانا ہے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس انسان کو اس نے اتنے اہتمام سے پیدا کیا وہ زندگی دے کر عمل کی مہلت دے اسے، اور اس نے عمل کی مہلت دی، اسے یوں ہی ضائع نہ کرے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے حساب اور جزا کے لیے نکالیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسانی تخلیق کی یہ آیات گویا حیات انسانی کے مختلف مراحل کا بہترین اور جامع ترین بیان ہے جو ان آیات میں آیا ہے۔ اس موضوع پر قرآن حکیم کا یوں سمجھے کہ کلائمیکس ہے۔ آیت نمبر 17، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ عام طور پر 7 طرائق کے 7 آسمان مراد لیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم عام طور پر انسانوں کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن آیت نمبر 57 میں فرمایا، لا خلق السماوات والارض اکبر والارض اکبر من خلق الناس وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 میں فرمایا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، اور اس سے
مقصود اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت کا یہاں پر اظہار کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، جبھی تو سارے عالم کا نظام بہترین طریقے سے اور خوبی سے چل رہا ہے، ورنہ فساد برپا ہو جاتا اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ آیت نمبر 18 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آسمان سے انسانوں کی ضرورت کے مطابق بارش نازل کرتے ہیں، پھر اسے زمین کی تہوں میں ٹھہرا دیتے ہیں اور حسب ضرورت و حکمت چشموں کے ذریعے اسے اوپر لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں فرمایا آیت نمبر 21 میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اگر ہم جب چاہیں اس پانی کو ختم کر دیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عظیم نعمت انسانوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں کہ اگر شکر ادا نہ کیا تو نعمت چھینی جا سکتی ہے۔ زمین پر پانی اسی مقدار میں رکھا گیا ہے جس قدر یہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ اگر اس مقدار سے زیادہ پانی ہو جائے تو روئے زمین سیلاب میں ڈوب جائے اور تمام انسان اور ہر چیز غرق ہو جائے۔ اگر اس کی مقدار کم ہو تو زمین پر زندگی کا وجود ہی ممکن نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ روئے زمین سے پانی کا وجود ختم کر دیں اور یوں دنیا میں زندگی کی بنیادیں ہی ختم ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی اس نعمت کا شکر گزار رہنا چاہیے اور ہمیں پانی کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 19 فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تو ہم نے اس سے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن میں مختلف ذائقے اور رنگ کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور ان پھلوں میں سے بعض قسم کے پھل کھانے کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کھجور اور انگور کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ اہل عرب دوسرے پھلوں کی نسبت ان دونوں پھلوں کو زیادہ جانتے تھے۔ دیگر ممالک میں اللہ نے دوسرے بہت سے لذیذ نافع پھل پیدا کیے ہیں جن کا ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 20
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ اس سے زیتون کا درخت مراد ہے جو عام طور پر جزیرہ نما سینا کی پہاڑی علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ آگے ہے تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ یعنی زیتون کا درخت ایک ایسا درخت ہے جو طور سینا کے ارد گرد کے علاقوں میں کثرت سے ہوتا ہے۔ یعنی زیتون کا درخت جس سے تیل نکلتا ہے اور جسے کھانے والے سالن کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں وسیع علاقے کی آبادی کا اپنی خوراک کے لیے بنیادی طور پر اسی زیتون پر ہی انحصار تھا، اور عام لوگ روغن زیتون میں روٹی بھگو کر کھا لیتے تھے۔ آیت نمبر 21، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ یعنی اگر تم سمجھنا چاہو تو ان میں بھی تمہاری ہدایت کے لیے بہت سی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ سورہ نحل میں اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ اگر ہم گائے یا بھینس کا پیٹ چاک کر دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمیں گوبر اور خون ہی نظر آئے گا۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ انہی آلائشوں کے اندر سے صاف شفاف دودھ پیدا ہوتا ہے، جو انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور قدرت پر غور کریں تو ایک بچوں کی نظم کے یہ اشعار بے اختیار زبان پر آ جاتے ہیں۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس خالق کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ آگے ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ یعنی یہ چوپائے اور جانور بہت سے کاموں میں تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہارا ساز و سامان کی نقل و حمل میں تمہارے کام آتے ہیں، اور تم اپنی غذا میں بھی انہی کا گوشت استعمال کرتے ہو۔ چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان میں انسان کے لیے بڑی عبرت آموز باتیں ہیں۔ جانوروں کی تخلیق، ان کی زندگی اور ان سے حاصل ہونے والے فائدوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے آتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ممکن ہے یہاں انعام سے مراد اونٹ ہو، اس لیے کہ عام طور پر بوجھ اسی پر لادا جاتا ہے، اور دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے گزرتا ہوا جانوروں کے پیٹ سے نکلتا ہے، انسان اسے پیتا ہے، جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، ان کے بال اور اون سے جو کپڑے تیار ہوتے ہیں انہیں پہنتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے، ان پر بوجھ لاد کر دور دراز شہروں تک جانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آیت نمبر 22، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ جس طرح یہ جانور زمین پر تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں اور یہ زمین یعنی خوشی کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح کشتیاں سمندر کے لیے ہوتی ہیں۔
سمندروں اور بحری راستوں کے لیے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے یہ کشتیاں ہی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تمام نعمتیں انسانوں سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے احسانات کو یاد کریں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔